تو پوسٹ مین یہ کہتا ہے کہ یہ جو ماڈرن دنیا ہے جس میں پاپولزم کا راج ہے، خیر وہ تو اس دور میں یہ بات نہیں کر رہا تھا لیکن پریڈکٹ کیا تھا اس نے کہ ایسا ہی ہوگا، اور ہوا بھی اس طرح. تو وہ کہتا ہے کہ یہ ایڈورٹیزمنٹ سائیکالوجی ہے، کیونکہ آپ ٹی وی دیکھ دیکھ کے اپنے لیڈران کو پسند کرتے ہیں، اور جو ٹی وی پہ آ رہا ہے اگر وہ نہیں لگتا کہ میں سچ بول رہا ہوں تو جو مرضی سچ بول لے، کوئی مانے گا ہی نہیں اس کو. اور جس کی کریڈیبلٹی ایک دفعہ بن گئی کہ یہ انسان آنیسٹ ہے، اس کے 1000 کرپشن کے کیس مارکیٹ میں آ جائیں گے، کوئی سنے گا ہی نہیں اس کو. پوسٹ ٹروتھ سوسائٹی ہے، ٹروتھ ڈز ناٹ میٹر اینی مور. آبجیکٹیوٹی ختم ہو چکی ہے، ریزن نہیں چاہیے کسی کو، سب کو یہ چاہیے کہ یار میرے یہ ایموشنز ہیں ان کو اپیل کر دو. فائنل سولوشن دیا جا رہا ہے نا کہ یہ $40 ارب باہر سے لائیں گے، IMF کے منہ پہ ماریں گے تو سب صحیح ہو جائے گا. ایزی سولوشن، 2 سیکنڈ میں کام ختم ہو گیا آپ کا. تو یہ فائنل سولوشن اس طرح کے دینے والے، یہ سپرفیشل سولوشنز پرووائڈ کرنے والے کمپلیکس پرابلمس میں یہ فاشزم کے رائز کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اور صرف یہ فلسفہ، کریٹیکل تھنکنگ اور اسکیپٹسزم بچا سکتا ہے آپ کو. ادروائز دنیا کے ٹاپ کلچرز ڈسٹرائے کر دیے اس آئیڈیالوجی نے تو آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے. کوشچن اس پہ پہلی بات یہ ہے کہ ہماری کنسپیریٹوریل مینٹیلٹی بہت پرانی ہے. اٹ پری ڈیٹس ایون پارٹیشن، کہ ہر وقت سازش ہو رہی ہے کوئی نہ کوئی. یہ وہ قوم ہے جس سے $40 خرب گورا جو ہے وہ لوٹ کے لے گیا، جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی. کچھ نہیں بولا کوئی، لیکن جیسے ہی کارتوس کے اندر سور کی چربی آئی سب کھڑے ہو گئے. بیکاز دے کیئر فار دیئر ڈوگمیٹک assertions only, they care for their convictions only. اس کے علاوہ you take their rights away, you take their self away from you, they won't mind it. ان کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن جیسے ہی کوئی تھیولوجیکل انیشیٹو ہوگا اس پہ پاگل ہو جائیں گے. We have to destroy our family system in the first place. It is an oppressive machinery. It has no justification in Islam as well. Islam does not talk about joint family systems, does it? No, it doesn't. لیکن ہمارے یہاں پہ پاکستان میں اٹس این الارمنگ فگر، غور سے سنیے گا، 75% consanguineous marriages in the world. دنیا میں سب سے زیادہ خاندانوں میں شادیاں ہم نے کی ہوئی ہیں، اور اس سے ایک کنشپ گروپس بنتے ہیں. اس پہ پورا تھیسز ہے جو میں نے اپنی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ جہاں کنشپ گروپس ہوں وہاں ڈیموکریسی تو اب اس ساری چیز کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن صرف اور صرف کریٹیکل فیکلٹیز کو ری وزٹ کرنا ہے اور ان کو انووک کرنا ہے. اور وہ ایسے ہی ہو سکتی ہیں کہ آپ آبجیکٹیو آئیڈیاز کو، جو سوکریٹک میتھڈ ہے سوکریٹیز کا، جس میں وہ ہر سوال کے بیئر منیمم پہ جایا کرتا تھا. اگر کسی نے کہا کہ معاشرے میں جسٹس ہونی چاہیے تو اس نے پوچھا واٹ از جسٹس، اس پہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی. تو ڈائلاگ آفٹر ڈائلاگ شروع ہوتا جا رہا ہے. اور اس میں سوکریٹیز کا میتھڈ یہ تھا کہ نیور ایور پرسیو دیٹ سم تھنگ کمنگ فرام این اتھارٹی از ٹرو. تو سوشل کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر کسی کو یہ نہیں پتا کہ ریاست جو ہے وہ آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بنی ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈیفینڈ دا اسٹیٹ ان دا فرسٹ پلیس. ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں، ایسے ایسے پیجز بھی بنے ہوئے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام لکھ کے آگے لکھا ہوا ہے ڈیفینڈرز، ہم انہیں ڈیفینڈ کریں گے. تو بھائی ٹیکس دینا چھوڑ دو. پھر آپ کو یہ تک نہیں پتا کہ سوشل کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے، جو کہ جان لاک جس کو فادر آف لبرلزم بھی کہتے ہیں، وہ اس نے یہی کہا تھا کہ اگر سوشل کانٹریکٹ عمرانی معاہدہ ریاست نے توڑ دیا تم بھی توڑ دو، تمہارے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. کیونکہ ریاست نے تم سے کیا اگری کیا تھا؟ تمہاری جان کا تحفظ، تمہیں بنیادی حقوق دینا، اور تمہاری پراپرٹی کا تحفظ. اگر ان تینوں میں سے کچھ بھی وائلیٹ کیا ہے، یو کین ایون کل دی ایمپرر، جو کہ گلوریس ریولوشن میں 1688 میں ہوا. فرینچ ریولوشن میں کیا ہوا؟ وہاں بھی 1789 میں یہ ہوا، گیلٹین مشین سے سر کاٹ دیے وہاں پہ. لوئی 16 کا جو کنگ تھا وہاں پہ، وہ کیک کھانے کی جو بات کر رہی تھی میری اینٹوانیٹ، اس کی بیوی، اس کو بھی بارڈر سے پکڑ کے لا کے مارا. امریکن ریولوشن میں کیا ہوا کہ اسٹیمپ ایکٹ صرف لگایا گوروں نے کہ اسٹیمپ پیپر پہ پیسے زیادہ دو. اسی بات پہ کام شروع ہو گیا. وہ بوسٹن ٹی پارٹی کا ایونٹ جو ہے آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہو، جس میں انہوں نے وہ چائے کے سے لدے ہوئے جہاز تھے وہ دریاؤں میں بہا دیے اور کہا کہ لڑو ہم سے، اب پیسے نہیں دیں گے تمہیں. تو یہ بات ہے کہ ان کے سوشل کانٹریکٹس جو تھے سارے وہ رائٹس کی بیسس پہ بنے ہوئے تھے کہ ہمیں یہ حقوق چاہیے، ہمیں یہ حقوق دے دو گے تو ہم تمہارے ساتھ ٹھیک ہیں، ادروائز نہیں ہے. ہمارا سوشل کانٹریکٹ کیا تھا؟ ہمیں اور ہندو کو الگ کمروں میں بند کر دو. وی ہیو جسٹ آسکڈ فار ون تھنگ، سیپریٹ اس فرام دا ہندو. وہ ہمارا اس کے علاوہ پریٹیکسٹ کوئی بھی نہیں تھا. ہم نے صرف ملک اس بات پہ، اس تحریک پہ لیا کہ ہمیں ہندو سے علیحدہ کمرے میں باندھ دو تاکہ ہم جو ہے نا اکٹھے نہ رہ سکیں، اور یہ ہمارا پریٹیکسٹ ہے. تو سوشل کانٹریکٹ تو یہی تھا واقعہ. پھر رائٹس کی بیس پہ تھا ہی نہیں، تو رائٹس ملیں گے کہاں سے؟ ایک چیز آپ نے ڈیمانڈ ہی نہیں کی. آپ کے گھر میں آپ پہ اپریشن ہو رہا ہے، آپ کے والد صاحب اپریشن کر رہے ہیں، آپ کا لیڈر پولیٹیکل کر رہا ہے اپریشن، اس سے رائٹ مانگو گے نہیں، مل ہی نہیں سکتا آپ کو. تو ہم نے تو مانگا ہی نہیں. ہم نے صرف یہ مانگا کہ ہمیں علیحدہ کر دو ان سے، ہم مختلف قومیں ہیں، ہمارا کلچر مختلف ہے. 5000 سال کی ہسٹری کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. اب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا ہیرو کون سا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کچھ دنوں پہلے سید مزمل شاہ صاحب، جو کہ پاکستان کے ایک ابھرتے ہوئے سیکولر اور لبرل اسکالر ہیں، یہ سوشل کرٹک بھی ہیں، بلاگر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، اور غالباً کیپٹل ٹی وی پہ اینکر پرسن بھی ہیں۔ ان کی جو ٹاک کا موضوع تھا وہ تھا دی وارننگ فار پاکستان، ٹھیک ہے، اور یہ ٹاک انہوں نے ڈیلیور کی دی بلیک ہول نامی ایک کلچرل اسپیس جو اسلام آباد میں بنائی گئی ہے، جو کہ پروجیکٹ ہے دراصل مشعل بکس والوں کا۔ اور اگر آپ لوگ واقف ہیں اس آرگنائزیشن سے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ڈاکٹر پرویز خود بوئے کی آرگنائزیشن ہے، جو کہ ایک نامور سیکولر دانشور ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں۔ یہ ٹاک ایک لحاظ سے تو بہت انسائٹ فل تھی، اور بہت زبردست طریقے سے سید مزمل شاہ صاحب نے اس پوسٹ ماڈرن ورلڈ کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ کیا دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان کی پولیٹکس میں اس وقت کیا کیا ہو رہا ہے، اس کا کیا لنک ہے اس دور کے ساتھ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور پاکستان کی سوسائٹی کے اوپر بھی ان کی ایک گہری نظر آتی ہے۔ بہت اہم باتیں انہوں نے اس حوالے سے ہمارے سامنے رکھی۔ جبکہ دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی یہ ٹاک اس لحاظ سے بھی بڑی زبردست تھی کہ اس کے ذریعے سے جو پاکستان میں رہنے والے سیکولر اور لبرل لوگ ہیں، یا سیکولر اور لبرل طبقہ ہے، اس کی سوچ بھی ہمارے سامنے کھل کے آ جاتی ہے۔ عام طور پہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے خیالات کا اس طرح کھل کے اظہار نہیں کرتے، اس کے بڑے ریزنز ہیں۔ یہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی سوسائٹی جیسی بھی ہے، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی تعلق دین کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے۔ تو یہ لوگ اس لیے بھی اپنی بات کو بلنٹلی کرنے سے کتراتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہیں ان کی بات سننا چھوڑ دیں۔ تو حکمت کے تحت بھی وہ ایسے جو ہے بلنٹلی بات نہیں کرتے، اور دیگر اور مسائل بھی ہیں۔ بعض جگہوں پہ تو جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو، تو بہرحال یہ بالکل یہ مسائل بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ لیکن سید مزمل شاہ صاحب جو ہیں، ان کی اچھی بات ہے کہ یہ بلنٹلی اپنے نظریات کو پیش کرتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے جو اصل سوچ ہے ہمارے سیکولر لبرل طبقے کی وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گی۔ ان کے عزائم کیا ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، پاکستان کو وہ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا ویژن آف ٹمورو کیا ہے پاکستان کے حوالے سے، یہ سب بھی اس ٹاک کے ذریعے سے ہمارے سامنے کھل کے واضح ہو جاتا ہے۔ اور یہ چلتے ہیں ایک انالیسس ہم کرتے ہیں ان کی ٹاک کا۔ ظاہر بات ہے اس کے اندر کئی چیزیں ایسی ہیں جسے ہم ایگری نہیں کرتے، اس پہ ہم انشاءاللہ تنقید بھی کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک اوورآل سمری کیا ہے ان کی اس ٹاک کی۔ بڑا ڈیٹیلڈ سیشن تھا، تقریباً ایک گھنٹے سے اوپر کی تو ان کی خالی اسپیچ تھی، اس کے بعد پھر Q&A سیشن تھا، تقریباً 2.5 گھنٹے کا یہ ایک سیشن تھا۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس جو انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں ان کو کور کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس دور کے حوالے سے جس سے ہم گزر رہے ہیں کیا فرمایا۔ تو اس ضمن میں انہوں نے نیل پوسٹ مین کو کوٹ کیا۔ یہ مشہور امریکن آتھر تھے، میڈیا تھیورسٹ تھے، کلچر کرٹک بھی تھے، اور ان کی کتاب بڑی مشہور ہے، امیوزنگ آور سیلوز ٹو ڈیتھ، پبلک ڈسکورس ان دا ایج آف شو بزنس، جو کہ 1985 میں شائع ہوئی۔ تو اس وقت انہوں نے آنے والا جو دور ہے اس کے حوالے سے ایک نقشہ کھینچا ہے اس کتاب کے اندر، اور نیل پوسٹ مین جو ہے دو بڑے جو رائٹرز ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک جارج آرویل بڑے مشہور آتھر ہیں، ان کا ایک ناول ہے 1984۔ اس ناول کے اندر انہوں نے جو مستقبل کا ایک ڈھانچہ پیش کیا تھا وہ ایسا تھا کہ آنے والے وقت میں ان کے نزدیک اسٹیٹس بہت اسٹرانگ ہو جائیں گی، اور ٹوٹیلیٹیرین رجیمز آ جائیں گی، لوگوں کے جذبات کو سپریس کر دیا جائے گا، سینسرشپ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو اس طرح کا ایک نقشہ انہوں نے مستقبل کے حوالے سے کھینچا تھا۔ میری بات ہے وہ ایک مشہور تھنکر تھے اپنے زمانے کے، ان کا یہ جو ناول ہے غالباً وہ بھی جو ہے
50s 60s میں اربن 40s 50s کے اندر جو ہے شاید یہ ان کا ناول شائع ہوا تھا، شاید 40s کے اندر. تو اس وقت انہوں نے، ظاہر بات ہے کہ اس وقت تو ابھی وہ تبدیلیاں رونما نہیں ہوئی تھیں جو کہ بعد میں پھر نیل پوسٹ مین نے دیکھی، لیکن ان کا یہ انالیسس تھا کہ آنے والا وقت اس طرح کا ہوگا. لیکن نیل پوسٹ مین کہتے ہیں کہ آنے والا دور جو ہے ان کو ایسا نہیں دکھ رہا. ان کے نزدیک جو مستقبل کا صحیح نقشہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ آپ کو ملے گا ایلڈس ہکسلے، جو کہ اگین ایک مشہور ناولسٹ ہیں اور فلاسفر بھی تھے، تھنکر بھی تھے. انہوں نے وہ ان کا زمانہ بنتا ہے تقریباً 50s 60s کا زمانہ بنتا ہے جب انہوں نے اپنا وہ مشہور ناول لکھا تھا بریو نیو ورلڈ، اور اس میں بتایا تھا کہ مستقبل جو ہے وہ اس میں لوگ ایسے نہیں ہیں کہ اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہوں گے، بلکہ اسٹیٹ کا جو کنٹرول ہے وہ تو کم ہو جائے گا. لوگ زیادہ فری ہوں گے، انفارمیشن زیادہ ان کے پاس ہوگی، نالج تو کم ہوگا لیکن انفارمیشن بہت زیادہ ہوگی. تو وہ ایڈکٹیڈ ٹو امیوزمنٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور وہ اسی کے اسیر ہو جائیں گے، یعنی وہ انٹرٹینمنٹ اور انفرٹینمنٹ کے اسیر ہو جائیں گے ان ادر ورڈس. تو یعنی یہ وہ کہتے ہیں کہ نیل پوسٹ مین آنے والے وقت کی صحیح جو ہے تصویر ہے. اور وقت نے بتایا کہ واقعی اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں تو یہ ہو گیا ہے، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹک ٹاک کا دور ہے. تو اس سے جو بھی ویسٹرن انٹلیکچوئل ٹریڈیشن سے تھوڑا بہت واقف ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ 1970s اور 80s میں یہ بات ہونا شروع ہو گئی تھی کہ اب ماڈرن ایرا ختم ہو گیا، یعنی یا ماڈرن ایرا کہہ رہے ہیں یا ماڈرن کنڈیشن کہہ رہے ہیں وہ ختم ہو گئی، بلکہ اب آ رہی ہے پوسٹ ماڈرن کنڈیشن، یہ پوسٹ ماڈرن ایرا میں ہم داخل ہو رہے ہیں. اور اس کو کاز کرنے والی جو سب سے بڑی چیز تھی وہ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی تھی. ظاہر بات ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی نے کس طریقے سے ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دیا اور ایک بالکل ٹرانسفارم کر کے رکھ دیا ہے ہر چیز کو، بزنس کو، لائف کو. تو اس کا بڑا رول ہے. تو یہ ایک بڑی تفصیلی بحث ہے کہ پھر یہ پوسٹ ماڈرن کنڈیشن کیا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک پوسٹ ماڈرنزم کی تحریک بھی وہاں پہ چلی ہے جس کا ذکر سید مزمل شاہ صاحب نے نہیں کیا، لیکن ان کو اس کا پتہ ہے، انہوں نے ایک دو جگہ پہ ریفرنسز دیے ہیں. اس پہ تفصیلی بات اس لیے کرنا ضروری ہے کہ یعنی وہ آئیڈیلز جنہیں ابھی بھی سید مزمل شاہ صاحب جو ہیں بڑے وثوق کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، یہ پتہ ہونا چاہیے ان کو بھی، پتہ ہوگا بے شک، لیکن جو آڈینس ہے ہماری ان کو یہ کم سے کم ہم بتا دیں کہ یہ جو پوسٹ ماڈرنزم کی تحریک ہے اس نے ماڈرنزم کی جو تحریک تھی اس کے تحت جتنے بننے والے بھی بڑے بڑے نظریات تھے ان کو چیلنج کر دیا تھا اور ان کے بودھے پن کو واضح کیا. اور وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر بات ہے کہ ان کا بودھا پن ویسے بھی از خود واضح ہو گیا. تو اب جو ہے معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہیں. یعنی پوسٹ ماڈرنزم کو اصل میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ماڈرنزم کی کرٹیک ہے، یہ اصل میں ماڈرنزم کا جو جبر تھا اس کے خلاف ایک ریاکشن تھا جو ویسٹ کے اندر ہوا. پر اس پہ بھی وقت نہیں ہے کہ ہم بات کریں، ابھی ہم ان کی جو ٹاک ہے اسی کا انالیسس کر رہے ہیں. تو آگے چلتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم وہ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں پریڈکشن دی تھی نیل پوسٹ مین نے کہ یہاں پہ میس پروڈکشن آف آئیڈیاز ہے، یہاں پہ ٹروتھ جو ہے اب ظاہر بات ہے اس تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. پہلے کی جو گورنمنٹس تھیں وہ یہ کر رہی تھیں کہ ٹروتھ سے دور رکھنے کے لیے عوام کو وہ سنسرشپ کرتی تھی. اب سنسرشپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو بس میس پروڈکشن کرنا ہے، میس پروڈکشن آف آئیڈیاز کرنا ہے اور لوگ جو ہے خود کنفیوز ہو جائیں گے. اور اس پہ انہوں نے مزید اچھی انسائٹ فل ڈسکشن کی کہ دیکھیں اس دور کے اندر پھر آپ سیریس تھاٹ کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. یہ جو ٹک ٹاک کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں پہ سیکنڈز میں ہمارا اٹینشن سپین ہے. تو جیسی ایک چیز ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو فوراً جو ہے کوئی دوسرا امیج آ جاتا ہے، کوئی دوسری ایڈورٹیزمنٹ آ جاتی ہے، کوئی دوسری ویڈیو سامنے آ جاتی ہے، اور اس طریقے سے ہماری چین آف تھاٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اب سیریس تھاٹ پر کیسے ڈیولپ کی جائے، اور پھر انہوں نے یہ بھی واضح کیا اور بڑی صحیح بالکل اس پہ جو ہے ایکسپلینیشن دی کہ انسان جو ہے وہ ویسے بھی ذرا لیزی ہے. یعنی جب اس کو سوچنا پڑتا ہے تو محنت کرنی پڑتی ہے، تو انسان جو ہے محنت سے جی چراتا ہے. تو اس لیے سیریس تھاٹ کے لیے تو ایپٹیچیوڈ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. عام طور پہ ایپٹیچیوڈ ہوتا نہیں ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ یہ ایج آف ڈسٹریکشن آ گئی ہے، ایج آف انٹرٹینمنٹ اور انفرٹینمنٹ ہے. تو اس میں تو
اب سیریس تھاٹ جو ہے وہ تو پیش نہیں کی جا سکتی، جس کی وجہ سے پھر کیا مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کچھ سیریس تھاٹ سننا نہیں چاہتے، وہ سمپل باتیں سننا چاہتے ہیں، اور ان کی جو پرابلمس ہیں ان کے بھی اگر کوئی سلوشن ان کے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ کوئی سیریس سلوشنس پہ غور کرنے کو تیار نہیں ہیں، سپرفیشل جو سلوشنز ہیں لیکن ہوں سمپل، وہ لوگوں کو جو ہے سمجھ آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک دنیا ہی ایسی اب بن گئی ہے کہ اس نے بہت سے پھر مسائل کو جنم دیا۔ اب وہ کیا مسائل ہیں ان پہ وہ آگے پھر بات کرتے ہیں کہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو فیشزم ہے وہ اس وقت جو ہے پریویل کرنے لگا ہے۔ یہ دور ایسا ہے کہ یہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، کیونکہ فیشزم جو ہے وہ وہیں پہ آتا ہے جہاں پر ایک گریٹ مین میتھ جو ہے وہ کریٹ ہو جائے کہ یہ ایک سیویئر آئے گا اور وہ ہمیں بچا لے گا، تو یہ وہیں پہ ہو سکتا ہے جہاں پہ کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ سیز ہو جاتی ہے۔ تو خیر اس پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے۔ تو یہ سب سے پہلے تو ان کا ایک انالیسس تھا آج کے دور کے حوالے سے، بالکل جو ہے اسپاٹ آن ہے، یہی یہ پوسٹ ماڈرن دور ہے جس کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہاں پہ بالکل ایسے ہی معاملہ ہے کہ ایک سیریس تھاٹ ہم ڈیولپ نہیں کر پاتے۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو اس سے مسائل جنم دے رہے ہیں وہ، جسے میں نے بتایا کہ رائز آف فیشزم، اس کی پھر تفصیلات انہوں نے بیان کی کہ فیشزم ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے پھر انہوں نے جو دوسرے بڑے نام کو انہوں نے کوٹ کیا وہ ہینا ارینتھ ہے۔ ہینا ارینتھ جو ہیں یہ 20th سینچری کی ون آف دا موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل تھیوریسٹ تھیں، بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے، خود جو ہولوکاسٹ سروائیور تھیں، جیو تھیں، اس لیے ٹوٹیلیٹیرین کے خلاف، ٹوٹیلیٹیرینزم کے خلاف انہوں نے کافی کچھ لکھا ہے۔ تو فیشزم ان کا ایک بڑا مین ٹاپک رہا ہے۔ تو وہ ان کے ذریعے سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہینا ارینتھ کے نزدیک جو ہے فیشزم وہاں پر زیادہ جو ہے اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے یا جڑ پکڑتا ہے وہ جہاں پہ یہ کنڈیشنز ہوں، جس میں سب سے پہلے وہ کہتی ہیں کہ ڈیوائیڈڈ میس ہو، لوگ جو ہیں وہ آپس میں ان کے اندر یونٹی نہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، لوگوں کے پاس کوئی رائٹس نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، دا میس آف انڈیفرنٹ اے پولیٹیکل پیپل ہو، یعنی ایسے لوگ ہوں جو کہ سیاست سے بیزار ہوں اور سیاستدانوں سے بیزار ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس پورے سیناریو کے اندر پھر جب اس طرح کا مائنڈ سیٹ، جب اس طرح کی سوسائٹی ہو جاتی ہے تو پھر لوگ جو ہیں وہ ایک سیویئر کی تلاش میں چلے جاتے ہیں، اور وہ جو رائز آف اے گریٹ مین جو ہے وہ ایک نیڈ بن جاتی ہے اس کی، جو آ کے کہتے کہ جی آئی ایم دا فائنل سولوشن، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ کنڈیشنز ہیں جن کا ذکر ہینا ارینتھ نے کیا کہ جو فیشزم کے لیے بڑا ہی زبردست ایک ماحول ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ دنیا میں اب یہ پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے، لوگوں کے اندر ڈفرینسز کافی زیادہ آ گئے ہیں۔ پھر رائٹس، ٹھیک ہے، ویسٹ کے اندر تو رائٹس کا معاملہ ہے کہ وہاں پہ رائٹس مل جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی کے اندر تو رائٹس نہیں ہیں بالکل بھی، اور یہ تو گلوبل فنومنا ہے کہ لوگ جو ہیں اب جو ٹریڈیشنل پولیٹیشین سے تنگ آ چکے ہیں اور پولیٹکس سے دور ہو چکے ہیں، کیونکہ دے آر ٹو مچ بزی ان دی انٹرٹینمنٹ اینڈ انفرٹینمنٹ۔ پولیٹکس ہو یا ریلیجن ہو یا اس طرح کی جو سیریس موضوعات ہیں ان پہ سوچنے کے لیے آپ کو دماغ کا زور دینا پڑتا ہے، اور وہ کیپیسٹی اب رہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اب کیونکہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو باشعور نہیں کیا ہوا، تو ڈیفینیٹلی دے لک فار سم ون کہ جو آئے اور آ کے سمپل سولوشن دے، سپرفیشل سولوشنز دے، اور وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر کہ وہ شخص جو ہے وہ آ کر کچھ کرتا بھی ہے یا نہیں، میٹر یہ کرتا ہے کہ وہ ان کو کنوینس کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے یا نہیں۔ یہ جو اس وقت پوسٹ ماڈرن کنڈیشن میں رہنے والے لوگ ہیں، تو اس پہ پھر وہ ایک اور اسکالر کو کوٹ کرتے ہیں کہ والٹر بینجمن، جو کہ اگین ایک مشہور پولیٹیکل تھیورسٹ تھے، تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایستھیٹکس آ جاتی ہے پولیٹکس میں، وہ ایستھیٹکس جو ہے پھر وہ ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہے کہ آئی ول اسٹینڈ اگینسٹ دا ورلڈ، کوئی ایسا بندہ کہ یعنی سپرفیشل باتیں کرے اور بڑی بڑی جو ہے، مطلب جیسے اپنے لینگویج میں ہم کہتے ہیں کہ بڑی بڑی چھوڑے، تو وہ بھی لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے۔
تو کہ میں پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا, میں تمہارے آنر کو جو ہے ڈیفینڈ کروں گا, تو یا میں ریکور کروں گا اس آنر کو. تو کہتے ہیں کہ اس طرح پھر جو ہے, جیسا کہ پھر انہوں نے ایک ایگزامپل کے طور پہ پیش کیا ہٹلر کو, کہ ہٹلر نے بھی بیسیکلی آنر کلچر جو تھا جرمنس کا اسی کو اپیل کیا تھا, اور اچھی خاصی سمجھدار قوم جو تھی اس کو اپنا گرویدہ بنا لیا. اور اب خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایسا ہی کر رہے ہیں. انہوں نے بڑا سکسیزفلی یہ کیا ہے, اور آج کل کی آڈینس کو سمجھتے ہوئے سمپل سولوشنز پیش کیے, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے اب ان کو فالو کر رہے ہیں. ڈزنٹ ریلی میٹر کہ وہ ڈلیور کرتے ہیں یا نہیں کرتے, فیشزم ہی ہوتا ہے. تو بس لوگ جو ہیں وہ ایک کلٹ فالوئنگ کے اندر آ جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آج کا دور ظاہری بات ہے ایسا ہی ہے, اور پوری دنیا میں اب یہ نظر آ رہی ہے آپ کو, ایک ویو آف فیشزم جو ہے وہ پھیل رہی ہے پوری دنیا کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ٹی وی مینٹیلٹی پریویل کرتی ہے, کریٹیکل یا انٹلیکچوئل مینٹیلٹی تو ہے ہی نہیں ہے. تو اب تو لوگ بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک پولیٹیشینس جو ہے ٹی وی پر کیسا دکھتا ہے, وہ کتنا جو ہے ٹی وی ٹائم لیتا ہے, اور وہ کتنے سمپل سولوشن جو ہے پیش کرتا ہے. تو سپرفیشلی کیوں نہ ہو, وہ ایکسیپٹیبل ہیں. جیسے کہ عمران خان کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا, جی آپ کے سارے اکنامی کے جو مسائل ہیں وہ ایک دم حل ہو جائیں گے, 400 ارب جو ہیں ان چوروں سے ہم لے لیں گے, 200 ارب ان کو دیں گے, IMF کو دیں گے, 200 ارب ادھر کریں گے, تو اس طریقے سے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اس کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اب یہ بات لوگوں کو سمجھ میں آ گئی, کیونکہ بڑی سمپل تھی, سپرفیشل تھی. حالانکہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے تو بڑے کمپلیکس مسائل ہیں, ان کو تو سمجھنے کے لیے بڑی مغز ماری کرنی پڑتی ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ اس ایج کے اندر تو دماغ استعمال کرنے کا کسی کا دل نہیں کرتا. تو پھر ایسے سولوشنز ہی ظاہری بات ہے پھر ایکسیپٹیبل ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اسے پوری دنیا اس کو فیس کر رہی ہے, اور ہماری اب جو اب نیشنز ہیں مسلمانوں کی, ان کے اندر بھی یہ چیز آ گئی ہے, پاکستان کے اندر بھی یہ چیز آ گئی ہے. تو ہمیں اسے کنفرنٹ کرنا ہوگا, ورنہ یہ تباہ کر دے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ فیشزم نے تو دنیا کے ٹاپ کلچرز تباہ کر کے رکھ دیے ہیں, تو ہم تو کس کھیت کی مولی ہیں. اور ان کے نزدیک جو ہے اس کا سولوشن یہ ہے کہ کرٹیکل تھنکنگ ہی جو ہے ہمیں اس سے سیو کر سکتی ہے. تو یہ جو ہے بیسیکلی ان کا ایک اوور آل انالیسس تھا آج کے دور کے حوالے سے, کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں, اس کی وجہ سے جو دور ہے پوسٹ ماڈرن کنڈیشن ہے, اس کی وجہ سے کیا مسائل جنم دے رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو فیشزم ہے وہ کس طریقے سے دنیا میں پھیل رہی ہے. تو یہ اگین اسپاٹ آن ہے, بالکل صحیح بات ہے کہ جو بھی تھوڑا بہت صحیح بات ہے اس نے مطالعہ کیا ہے ویسٹرن اسکالرس کو, اور وہ جو کرٹکس ہیں, تو وہ جانتا ہے کہ بالکل یہ درست بات ہے, اور ہمیں سب کچھ نظر بھی آ رہا ہے. اچھا, اب اس پہ جو نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جس پہ انہوں نے بات کی وہ پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کے کانٹیکس میں بات کی کہ پاکستان یہاں پہ کیسے ہے, ان حالات میں کیسے پہنچ گیا کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے. تو واٹ وینٹ رانگ, تو اس والے سے انہوں نے کافی باتیں پھر ہمارے سامنے رکھی ہیں. اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں. تو اس والے سے جب بعد میں ان سے ایک کویشچن پوچھا گیا کہ پاکستان کے مسائل جو ہیں ان کا تو اصل جو کاز ہے وہ تو یہ اصل میں جو ہے نا یہ ملا ملٹری الائنس ہے. میری بات ہے ان کی جو آڈینس تھی وہ زیادہ تر سیکولر اور لبرل لوگوں پہ مشتمل تھی, اور یہ پاکستان کے جو یہ طبقات ہیں ان کا شروع سے یہ ایک رہا ہے معاملہ, یہ بلیم کرتے ہیں ملا ملٹری الائنس کو کہ اس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچ گئے. ضیاء کو بہت برا کہتے ہیں. تو خیر اس پہ ہم ابھی تو بات نہیں کریں گے, لیکن اس پہ بڑا اچھا انہوں نے جواب دیا. یعنی عام طور پر تو یہ ہے کہ سیکولرز جو ہیں یا لبرلز جو ہیں وہ اسی پر سب کچھ جو ہے تھوپ دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں, ٹھیک ہے یہ ون آف دا فیکٹر ضرور ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں کنسیڈر کرنا ہے. اور اس پہ پھر وہ انہوں نے بڑی تفصیلی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں یا جو سب کانٹیننٹ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی مینٹیلٹی کیا ہے, ہمیں پہلے اس کو دیکھنا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو یہ ان کی جو مینٹیلٹی ہے وہ کانسپریسی پہ بلیو کرتی ہے. دے اونلی کیئر اباؤٹ دا ڈاگمیٹک اسرشنس, دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا رائٹس. دیکھیں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی آتی ہے, انہوں نے بتایا کہ $40 ٹریلین ہمارے یہاں سے لے جاتی ہے, کوئی احتجاج نہیں ہوا, ان کے خلاف کوئی نہیں کھڑا ہوا. اچھا, لیکن وہ جو سور کی چربی کا استعمال ہوا تھا بلٹس میں, تو اس پہ جناب لوگ کھڑے ہو گئے. تو یعنی
کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں کا ہماری جو ہسٹری ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے آپ رائٹس لے لیں، ان کا وجود ان سے چھین لیں، دے ڈونٹ کیئر، بٹ لیکن ان کے ڈوگما پہ اگر کوئی بات آئے گی تو پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے. تو کہ ایک یہ بڑا مسئلہ ہے جس کو جو ہے کنسیڈر کرنا چاہیے کہ پاکستان ابھی اس حالت میں کیوں ہے. وہ ظاہر بات ہے جہاں پہ ڈاگمیٹک سوچ ہوگی وہاں پہ کریٹیکل تھنکنگ تو پریویل نہیں کر سکتی، اور کریٹیکل تھنکنگ جہاں پہ نہیں ہوگی وہاں پہ ترقی ہو نہیں سکتی. تو یہ بھی بڑا فیکٹر ہے. پھر ایک اور جب ان سے کویشچن پوچھا گیا اس کے دوران انہوں نے یہ بات واضح کی کہ جی پاکستان میں یہ ہیرو ورشپ بہت زیادہ ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ بالکل ہاں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں پہ آتی ہے؟ یہ وہاں پہ آتی ہے جہاں پہ ہرڈ سائیکالوجی پریویل کرتی ہے. جیسے نیچے کو انہوں نے کوٹ کیا اس والے سے کہ یو وانٹ اے سیکیور لائف بی اے پارٹ آف دا ہرڈ. اگر آپ سیکیور لائف چاہتے ہیں تو ہرڈ کا حصہ بن جائیں اور آپ اپنے آپ کو لوز کر دیں، اس کے اندر کوئی انڈیویجول رسپانسبلٹی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ آسان ہے، جبکہ جو فریڈم جو ہوتی ہے وہ کیوٹک ہوتی ہے. اور ہر بندے کو اپنا ایک پاتھ لینا ہوتا ہے، اپنا ٹروتھ تلاش کرنا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جہاں پہ پھر ہرڈ مینٹیلٹی جو ہے یہ ایگزسٹ کرتی ہے، ہرڈ سائیکالوجی ایگزسٹ کرتی ہے، وہاں پہ پھر گریٹ مین میتھ جو ہے وہ لازمی ایگزسٹ کرتا ہے. اور جہاں پہ انڈیویجولزم ہوگی وہاں پہ یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرے گی. ایک ہرڈ کو ذریعہ بات ہے، ایک بڑے لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک انڈیویجول کو تو ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ ویسٹ کو انہوں نے خاص طور پہ ویسٹ کا ایک نقشہ ہمارے سامنے رکھا اور کچھ محاسن بھی اس کے گنوائے. ذریعہ بات ہے بہت سے محاسن انہوں نے گنوائے ہیں کہ اس وقت ویسٹرن جو سوسائٹی ہے وہ کتنی اچھی سوسائٹی ہے. مختلف اعتبارات سے انہوں نے اس کا ذکر کیا، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہاں پہ اب یہ کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے ایک ایگزامپل کے طور پر ایک انسیڈنٹ کو کوٹ کیا کہ اسکاٹ موریسن جو کہ آسٹریلین پرائم منسٹر تھے، وہ کسی انٹرویو کے دوران کسی عام بندے کے لان میں گھس گئے تو اس بندے نے کہا کہ آپ نکلو یہاں سے. یعنی اس حد تک جو ہے وہاں پہ آزادی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جہاں پہ ہرڈ سائیکالوجی ہوگی نا تو وہاں پہ پھر آپ یہ اس کو روک نہیں سکتے. ایک گریٹ مین میتھ جو ہے یا ایک ہیرو جو ہے وہ تو البتہ اس کی نیڈ ہوگی اور وہ آ جائے گا اور لوگ اس کی ورشپ شروع کر دیں گے. تو یہ ایک تو یہ انہوں نے بات کی. اچھا، پھر ایک اور جو تھیوری اس والے سے جو ایک تھیوری ہے، ظاہر بات ہے کسی نے کویشچن پوچھا تھا ان سے کہ اچھا یہ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ پاکستان تو بنا ہی نہیں تھا کسی خاص مقصد کے لیے، اس کو تو اوروں کے انٹرسٹ پہ بنایا گیا تھا. بیسیکلی امریکنس نے برٹش کو یہ کہا تھا اور دونوں نے مل کے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ جی اگر تو آپ اسی طریقے سے چھوڑ دیتے ہیں انڈیا کو اور بیچ میں بفر زون نہیں کریٹ کرتے تو یہ تمہارے لیے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ وہاں پہ تو نہرو تھا اور نہرو سوشلسٹ تھا. تو اب رشیا جو ہے اس کی ایکسپینشن کو ہم کیسے روکیں گے؟ تو اس لیے پھر جو ہے پاکستان کو بیسیکلی بنایا گیا. اور اس والے سے انہوں نے مشتاق احمد جو ہیں مشہور آتھر ہیں ان کو کوٹ کیا اور دیگر جو لوگ ہیں ان کو کوٹ کیا کہ وہ بھی اس سے ایگری کرتے ہیں اس نوشن سے یا اس تھیوری سے. تو پھر وہ اسی کتاب 2-3 کتابوں کو انہوں نے ریفرنس دیا اس حوالے سے. تو اسی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈسکشن بھی ہے کہ جو لاہور ریزولوشن تھی یہ تو پیش تو کی تھی سر ظفر اللہ نے جو کہ ایک احمدی مسلم تھے، اور ان کو ڈکٹیٹ کیا تھا لارڈ لن لتھگو نے. تو یہ بھی ایک آن ریکارڈ بات ہے ان کے نزدیک. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ 1946 تک تو جو کیبنٹ مشن سائن کیا تھا، کیبنٹ مشن پلان جو سائن کیا تھا جناح نے، محمد علی جناح نے، تو اس کے اندر تو یونائٹڈ انڈیا کی بات تھی. تو یہ ایک موقف ہے جو کہ پیش کیا گیا. اگین یہ تھیوری ہے، یہ اس طرح کی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے کہ جی پاکستان تو کسی مقصد کے لیے بنا نہیں تھا، لیکن ایسی بات نہیں ہے. ظاہر بات ہے اتنے لوگوں نے یہاں پہ ہجرت کی، وہ ایسے تو نہیں ہے کہ مطلب اگر کوئی آئیڈیالوجی نہ ہوتی، کوئی نظریہ نہ ہوتا تو تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت جو ہے وہ نہ ہوتی. ظاہر بات ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، 2 قومی نظریہ، یہ وہ نظریہ تھا جس کے اوپر جو ہے بہرحال لوگ کھڑے ہوئے تھے. تو یہ خیر ایک تھیوری ہے، لیکن انہوں نے جو ہے ایک اس کو کسی حد تک انڈورس کیا ہے کہ یہ اس کا امکان ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان اس وقت یہاں پہ اس لیے ہے کہ پاکستان جو تھا وہ اس کا اوریجن ہی کلیئر نہیں تھا، اور اس پہ تو آگے بھی بات انہوں نے کی ہے کہ کوئی کلیئرٹی نہیں تھی. تو یہ مختلف جو ہیں فیکٹرز یہ بھی بیسیکلی ایگزسٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صرف ہم یہ نہیں بلیم کر سکتے کہ جی یہ ملا ملٹری الائنس جو ہے بس اسی کا سارا مسئلہ ہے.
پھر انہوں نے اس حوالے سے بات کی کہ یہاں پر جو بھی ریلیجس طبقہ تھا وہ بھی ذریعہ بات پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے تک جو ہے وہ حاوی ہو گیا، ورنہ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جو سوال پوچھا گیا انہوں نے کہا اصل میں کیا تھا کہ ہم نے جو ہے الائنس بنا لیا تھا امریکہ کے ساتھ، اور امریکنس نے جو ہے رشیا کو جو ہے کرٹیل کرنا تھا، تو اس لیے انہوں نے پھر جو ہے اس جہادزم کو فروغ دیا۔ اس کے پیچھے پھر سعودی حکومت کا پیسہ تھا، انہوں نے فنڈ کیا یہاں پہ سلفزم کو، حالانکہ سلفیز یہاں پہ بہت کم تھے، جہادیز یہاں پہ بہت کم تھے۔ اس سوسائٹی کے اندر زیادہ تر لوگ جو تھے وہ تو بریلوی تھے، لیکن کیونکہ یہ ان کو پشت پناہی حاصل تھی پاکستانی رجیم کی بھی اور انٹرنیشنل رجیم کی بھی، اس لیے یہ کافی انفلوئنشل ہو گئے۔ اور انہوں نے پھر بتایا کہ جی اب تو خیر جو بریلویز تھے ان کو بھی ریڈیکلائز کر دیا ہے، اور اس کا بھی سہرا جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سر جاتا ہے۔ تو یہ بالکل یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہی ایک فیکٹر نہیں ہے، اور بہت سے فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک ان کا جو انالیسس ہے وہ بھی کسی حد تک درست ہے کہ حقیقت کمپلیکس ہی ہوتی ہے، کوئی سمپل انالیسس نہیں کیا جا سکتی پاکستان یہاں پہ کیوں ہے۔ بہت سے ریزنس ہیں جس کی وجہ سے، بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک قوم کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کی جو باتیں ہیں اگین اس سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات ان کی درست ہے کہ ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں، اور انہوں نے جو بھی فیکٹرز جن کا ذکر کیا ہے اس میں کچھ تو ظاہری بات ہے تھیوریز ہیں، کچھ فیکٹس ہیں جن پہ ہم انشاءاللہ بھی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ان کا بڑا اچھا انالیسس تھا اگین پاکستان کے کانٹیکسٹ میں، کہ پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ کیوں ہیں اور ہم یہاں پہ کس وجہ سے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ان سولوشنز کی طرف، کہ جب ان سے پوچھا گیا اچھا پھر سولوشن کیا ہے، وے آؤٹ کیا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے بڑی اچھی ایک ڈسکشن کی ہے، اس کو ہم اب دیکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو سب سے پہلا سولوشن سید مزمل شاہ صاحب نے پیش کیا وہ ہے کہ کریٹیکل فیکلٹی کو انوو کرنا ہوگا، کریٹیکل تھنکنگ جو ہے اس کو عام کرنا ہوگا، اور اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سوکریٹک میتھڈ جو ہے وہ اپنانا ہوگا۔ جیسے سوکریٹیز کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ عام لوگوں سے ڈائلاگ کیا کرتا تھا، بیسکس سے شروع کرتا تھا اور پھر کمپلیکس موضوعات کی طرف جاتا تھا۔ تو یہ ہمیں بھی کرنا ہوگا، اور ہمیں کبھی بھی کسی اتھارٹی کو ایز از ایکسیپٹ نہیں کرنا، کبھی کسی کلٹ کو فالو نہیں کرنا، کلٹ فالوئنگ سے بچنا ہے اور کریٹیکل تھنکنگ کی طرف جانا ہے۔ بہرحال یہ ان کا جو سلوشن ہے ہم بھی اس سے ایگری کرتے ہیں، بالکل یہ صحیح بات ہے، درست بات ہے کہ جب تک کہ کریٹیکل تھنکنگ عام نہیں ہوگی اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس وقت تک ہم جو الٹیمیٹ ریالٹی یا الٹیمیٹ ٹروتھ ہے اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے صرف ایک ڈوگما کے اوپر آنکھیں بند کر کے چلنے سے نہ تو ہم دنیا میں ترقی کریں گے، نہ ہی اخروی لحاظ سے ہماری کامیابی کا کوئی چانس ہے۔ تو اس لحاظ سے تو خیر ہم اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو ہے کریٹیکل تھنکنگ کو عام کرنا چاہیے۔ اس پہ خیر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ انڈیویجولزم جو ہے اس کے بہت بڑے وہ حامی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انڈیویجولزم کو عام کرنا ہوگا نمبر 2، اور آلٹروازم جو ہے یا کولیکٹیوزم جو ہے اس سے ہمیں بچنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی آپ جس سوسائٹی میں بھی آپ دیکھیں کہ جہاں پہ ڈیموکریسی آئی ہے اس سے پہلے وہاں پہ انڈیویجولزم جو ہے پریویل کیا ہے، تو پھر ڈیموکریسی آئی۔ اور اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ سب سے جو بڑا مسئلہ ہمارے لیے ہے وہ ہمارا جو پیٹریارکل فیملی سسٹم ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہرڈل ہے، کیونکہ یہاں پہ جو فگر ہے بڑی الارمنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوٹ بھی کیا کسی سورس کو کہ تقریباً 70% پاکستان میں جو میرجز ہیں وہ کزن میرجز۔ ظاہری بات ہے جب اس طرح کا معاملہ ہوگا تو پھر کیسے جو ہے ڈیموکریسی پریویل کر سکتی ہے۔ تو یہ جو جہاں پہ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کزن میرجز عام ہوتی ہیں، وہاں پھر کنشپ گروپس بنتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے سوسائٹی کبھی بھی جو ہے ڈیموکریٹک نارمز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ایشو ہے، اور ہمیں اس کو کس طریقے سے کرٹیل کرنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس فیملی سسٹم کو تو ہمیں توڑنا ہوگا، کیونکہ ظاہری بات ہے پیٹریارک جو ہوتا ہے اس نے تو بہرحال رول کرنا ہوتا ہے،
اور وہ اس کو سبجیکٹس چاہیے ہوتے ہیں جو اس کو اوبے کریں. تو یہ جہاں بھی اس طرح کا ایک معاملہ ہے وہاں پہ آپ کوئی انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کو جو ہے وہ نہیں کھڑا کر سکتے. تو یہ دوسرا بڑا انہوں نے معاملہ بتایا کہ ہمیں انڈیویجولزم کو فروغ دینا ہوگا اور کلیکٹیوزم سے بچنا ہوگا. آگے پھر ظاہری بات ہے وہ واضح بھی کرتے ہیں کہ کلیکٹیوزم یا الٹروزم جو ہے وہ اٹ ڈزنٹ ورک. ٹھیک ہے, انڈیویجولزم آلویز ورک. اور اس پہ انہوں نے خیر زیادہ بات نہیں کی لیکن ایک اشارہ کیا. اس پہ پھر ہمارے جو دوست ہیں کیسر احمد راجہ صاحب انہوں نے بھی خیر کہا کہ جی الٹروزم آلویز ورکس. تو خیر ایسی بات نہیں ہے. اصل میں مزمل شاہ صاحب جو ہے وہ آئیڈیالوجیکل ڈومین میں بات کر رہے ہیں. اصل میں یہ تو ویسٹ کے اندر بڑی بحث رہی ہے انڈیویجولزم ورسز کلیکٹیوزم. تو ان کے ہاں تو یہ ہے کہ جی کلیکٹیوزم جو ہے جہاں پہ بھی ہوتا ہے وہاں پہ لوگ لیزی ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے اکنامک گروتھ نہیں ہو پاتی. لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو کنزیوم کر لیتے ہیں سوسائٹی کے لیے. تو اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ساری بحث ہے. جبکہ انڈیویجولسٹک سوسائٹی جو ہوتی ہے اس کے اندر آپ انڈیویجول کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں. تو جیسا کہ انہوں نے کہا کہ جو بندہ اپنا خیال ہی نہیں رکھ سکتا دوسروں کا کیا خیال رکھے گا. تو ایسے انڈیویجولز جو کہ سکسیزفل ہو جاتے ہیں سوسائٹی کے اندر, جیسا کہ بل گیٹس کا معاملہ ہے, ایلون مسک کا معاملہ ہے, یہ اس طرح کے لوگ ہیں, جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر دین دے ٹیک کیئر آف دا سوسائٹی ایز ویل. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. تو کہتے ہیں کہ الٹروزم جو ہے یا کلیکٹیوزم اٹ ڈزنٹ ورک. تو خیر اس پہ جو کیسر احمد راجہ صاحب نے کہا کہ جی کلیکٹیوزم یا الٹروزم آلویز ورک, تو وہ شاید لٹرل میننگ میں سے لے رہے ہیں کہ ایثار. الٹروزم کیا ہے اسلام میں اگر ہم اس اردو میں کہیں تو ایثار ہے, ہمدردی ہے دوسروں کے لیے. تو یہ اصل میں مزمل شاہ صاحب نہیں کہہ رہے. مزمل شاہ صاحب تو اس کو آئیڈیالوجیکل ڈومین میں سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو اسلام بہرحال جو ہے اس کا موقف اس حوالے سے بڑا بیلنسڈ ہے. اسلام جو ہے ایک بیلنس کریٹ کرتا ہے انڈیویجولزم اور کلیکٹیوزم کے درمیان. ٹھیک ہے, ہاں اس میں بے شک دوسروں کا خیال بھی رکھنا ہے, دوسروں کی کیئر بھی کرنی ہے, لیکن یہاں پہ انڈیویجول رسپانسبلٹی ڈمینش نہیں ہوتی. یہاں پہ انڈیویجولز آر رسپانسبل اور مختلف اعتبارات سے وہ رسپانسبل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر بات ہے کہ دوسروں کے ساتھ آپ نے کیئر بھی کرنی ہے, دوسروں کا خیال بھی رکھنا ہے. تو اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے. تو لیکن ان کے نزدیک یہ ہے کہ بڑا جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے زور دیا اس حوالے سے کہ جہاں پہ بھی جو ہے اس طرح کی یعنی کمپیشنیٹ سیلف نگیٹنگ کمپیشنیٹ جو ہے آئیڈیالوجیز آ جاتی ہیں تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں, ان سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا. تو اس لیے ہمیں اس سے بچنا ہوگا اور انڈیویجولزم کی طرف جانا ہوگا. تو یہ دو بڑے جو ہے انہوں نے ریزنس دیے ہیں یا سلوشنس دیے ہیں. اس پہ جو کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے انہوں نے مزید کہا کہ ویسٹ کے حوالے سے مثال دی کہ ویسٹ کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں تو اگر مارٹن لوتھر وہاں پہ کھڑا نہ ہوتا اور وہ چرچ کی اتھارٹی کو چیلنج نہ کرتا تو کبھی بھی وہاں پہ انٹلیکچوئل تھنکنگ جو ہے وہ اس کی بنیاد نہیں ڈال سکتی تھی. تو یہ جو اس نے کیا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ لیٹن سے جرمن میں ٹرانسلیٹ کیا بائبل کو اور چرچ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا. تو وہیں سے پھر دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سائنس برآمد ہونا شروع ہوئی اور جب سوچنا شروع کیا ان لوگوں نے تو پھر بڑی تبدیلی جو ہے ویسٹ کے اندر میں آ گئی. تو اس لیے ہمیں بھی بہرحال ایسا کرنا ہوگا. اس پہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اچھا پھر کیا طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے, یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ٹھیک ہے ہمیں کریٹیکل تھنکنگ کو لے کے آنا ہے, پھر انڈیویجولزم کو لے کے آنا ہے. تو اس کا کیا طریقہ ہوگا, کیا یہ ڈیموکریٹک راستہ ہم اپنائیں گے یا ریولوشنری راستہ اپنائیں گے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں پورا معاشرہ تو آپ کو سیکولرائز نہیں کرنا ہوتا نا. کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھ لیں جو ویسٹرن سوسائٹیز ہیں سیکولر سوسائٹیز ہیں, لیکن اس کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کلٹ فالوئنگ کرتے ہیں. جیسے امریکہ میں انہوں نے کہا ابھی بھی فلیٹ ارتھرز کی سوسائٹی ہے. پھر اس طریقے سے 30% امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ چاکلیٹ ملک جو ہے یہ براؤن کاؤز سے آتا ہے. تو لیکن ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو انٹلیکچوئل ڈبیٹس میں حصہ لیتے ہیں. یعنی انٹلیکچوئل ڈبیٹس کا بھی ایک کلچر موجود ہے. تو اس لیے بڑی پھر وہ بڑی انسائٹفل بات کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہیں جہاں پہ بھی آپ کو چینج لے کے آنا ہوتا تو آپ یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈیمنش, ختم نہیں کرنا آپ نے باقی سب طبقات کو, بلکہ ان سے ڈائلاگ کرنا ہوتا ہے. تو بلکہ وہ کہتے ہیں سنتھسس جو ہے وہ اسی طرح بنتا ہے جب تھیسس اور اینٹی تھیسس کا آپس میں ڈائلاگ ہوتا ہے. ہیگل کو انہوں نے کوٹ کیا, ہیگل کا یہ نظریہ ہے نا
تھیسس ہوتا ہے، پھر اس کے مقابلے میں ایک اینٹی تھیسس ہوتا ہے، دونوں ٹکراتے ہیں تو اس سے پھر سنتھسس وجود میں آتا ہے جو اس سے بہتر ہوتا ہے ان دونوں سے، پھر وہ خود تھیسس بن جاتا ہے اور پھر اس کا ایک اینٹی تھیسس آتا ہے اور پھر دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں اور پھر اس طریقے سے یہ جو سفر ہے یہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اور اس حوالے سے پھر مزمل شاہ صاحب نے اپنا بھی ایک موقف پیش کیا اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک ویسٹرن ٹریڈیشن سے متاثر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹروتھ آبجیکٹیو نہیں ہوتا، بلکہ ٹروتھ جو ہوتا ہے وہ تو سنتھسائز ہوتا ہے۔ تو یقین پیورلی ایک پوسٹ ماڈرن بات ہے جو انہوں نے کی ہے، یہ پوسٹ ماڈرنزم کی جو تحریک ہے اس کا سمجھ لے کہ ایک مین کانسیپٹ ہے کہ ٹروتھ آبجیکٹیو نہیں ہے، یو نیور بی ایبل ٹو گراسپ ٹروتھ آبجیکٹیولی۔ تو اس لیے جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو کرتا جا رہا ہے، بہتر سے بہتر کی طرف ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا نا کہ ٹروتھ سنتھسائز ہو رہا ہے، اٹس ناٹ لائک اے آبجیکٹیو ریالٹی جس تک ہمیں پہنچنا ہے۔ تو اگین پوسٹ ماڈرن جو سوچ ہے کس حد تک اس نے متاثر کیا ہے کہ ایک اسلامی ذہن کو بھی اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے۔ پھر پتہ ہے ایسی بات کہنا یہ تو دار اسلام سے نکلنے والی بات ہے نا، کہ آپ کہیں گے ٹروتھ آبجیکٹیو ہے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید یا جو قرآن و سنت ہے یہ آبجیکٹیولی ٹروتھ نہیں ہے، یہ تو سنسائز ہوگا معاملہ جو انسان سوچ رہا ہے اوور آل۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو الٹیمیٹ ٹروتھ نہیں مانتے، واللہ اعلم، مطلب ہم صرف ریڈیوس ہی کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک انالیسس ہے، جس طرح جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس کے ذریعے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن آج جو بھی ذہن ایک انٹلیکچولی سوچ رہا ہے تو وہ اسی نتیجے تک پہنچ رہا ہے، تو ہم میری بات ہے کس کو بلیم کریں، یہ تو ویو ہے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ اس طرح آپ کو ڈبیٹ کرنی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے پھر بات آگے بڑھتی ہے، تو ہمیں ایکٹیو ڈبیٹ جو ہے وہ کرتے رہنا ہے۔ اس کے بارے سے انہوں نے اپریشیٹ کیا، جیسے یہ کلچر اسپیس دا بلیک ہول بنی ہے، کہتے ہیں اس طرح کی اور کلچر اسپیسز بھی بننی چاہیے جہاں پہ اس طرح کی ڈبیٹس ہو سکیں۔ اچھا، اس پہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اچھا ریڈیکل وے بھی ہو سکتا ہے جس میں کمالسٹ وے ہے، تو انہوں نے اس پہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے، مطلب یہ بھی طریقہ جو ہے ان کے نزدیک ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ظاہر بات ہے انٹالرنس ٹورڈز ٹالرنس جو ہے یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، تو ہمیں بڑا اس پر ایک ہارش سٹینس جو ہے رکھنا چاہیے۔ خیر اس پہ زیادہ بات نہیں کی، اتنی ہی انہوں نے بات کی۔ تو خیر یہ انہوں نے سولوشنز پیش کیے کہ دو چیزیں ہمیں کرنی ہوں گی، ایک تو کریٹیکل تھنکنگ کو عام کرنا ہوگا اور دوسرا انڈیویجولزم جو ہے اس کی طرف ہمیں جانا ہوگا، اور اس کی راہ میں جو پھر مشکلات ہیں اس کا ذکر انہوں نے کیا کہ ان کو پھر آپ کو ختم کرنا ہوگا، جس میں انٹلیکچوئل تھنکنگ کے حوالے سے کیا مشکل ہے اس کا ذکر ابھی آ جائے گا، کہ وہ جو مذہبی سوچ ہے کہ اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، کم از کم جو ہے کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ سے دور رکھنا ہوگا، جیسے ہم آگے تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم انڈیویجولزم کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پاکستان کے جو پیٹریارک پر مشتمل جو ہے ایک فیملی سسٹم ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ تو اب ہم اس کرٹیسزم کی طرف چلتے ہیں کہ جو اس وقت آڈینس تھی ان کی ظاہر بات ہے ان لوگوں نے ایسے ہی ان کی نظریات کو ایکسیپٹ نہیں کیا بلکہ کرٹیسائز بھی کیا اور چیلنج بھی کیا، تو وہ کرٹیسزم کیا ہے اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر آگے ہم اپنے کنکلوژن کی طرف جائیں گے۔ اس حوالے سے جو ان کا جو بھی موقف تھا اس کو صحیح معنوں میں ایک وہاں پہ آڈینس میں تھے صاحب جنہوں نے چیلنج کیا کہ دیکھیں آپ انڈیویجولزم کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں یا ایگوئزم کی بات کر رہے ہیں، تو ٹو مچ انڈیویجولزم جو ہے ازنٹ اٹ ہارمفل، جیسے امریکہ میں اس نے ہائپر کیپٹلزم کو جو ہے وجود بخشا ہے، تو اور وہاں پہ اسی وجہ سے حالت یہ ہے کہ امیر تو بہت امیر ہیں اور بگ فارما جو ہے وجود میں آ گئی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو بیسک ہیلتھ فیسلٹیز بھی اس طریقے سے نہیں مل رہی، جبکہ اسکینڈینیوین کنٹریز کی مثال انہوں نے دی کہ وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے ایک بہتر کوالٹی آف لائف ہے لوگوں کی، تو وہاں پہ انہوں نے کنٹرولڈ کیپٹلزم رکھی ہوئی ہے، البتہ سوشل ڈیموکریٹ کنٹریز ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر اس پہ انہوں نے خیر ایک تو سرسی سی بات کی، جس اسکینڈینیوین کنٹریز میں اگر آئل نہ نکلتا تو ان کے پاس اتنے پھر ریسورسز نہ آ سکتے کہ وہ اس لیول پہ جو ہے وہ پبلک سروسز دے سکتے، تو خیر اتنی سی بات کی۔ خیر یہ بھی تھیوری ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ ان کے پاس آئل ویلتھ آ گئی ہے، لیکن ذرا پتہ ٹیکسز بھی تو ایک لیتے ہیں وہ عوام سے، اور اس کے ذریعے سے پھر وہ سوشل ویلفیئر کا کام کرتے ہیں۔
تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ تنقید تو کرتے ہیں ویسٹ کی طرف، لیکن یہ کہ جانا بھی آپ وہیں پہ چاہتے ہیں، تو مطلب آپ وہاں پہ، انہوں نے پھر ویسٹرن سوسائٹی کے محاسن گنوائے کہ دیکھیں وہاں پہ فریڈم دیکھیں کتنا ہے، امریکہ میں دیکھیں کہ جو ان کی فرسٹ امینڈمنٹ ہے، اور وہ جو بھی آرٹیکل آف انڈیپینڈنس وہ شاید کہنا چاہتے تھے بل آف رائٹس، انہوں نے کہا کہ بل آف رائٹس فرسٹ امینڈمنٹ ہے، اس میں کتنا فریڈم دیا گیا ہے کہ اگر کسی اسٹیٹ کے لوگ جو ہیں وہ مل کے کنسنسس ڈیولپ کر لیتے ہیں تو فیڈریشن سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں، امریکن فیڈریشن سے. اس طریقے سے وہ انہوں نے کہا کہ جی ویتنام وار کے جب پیپرز شائع کر دیے نیو یارک ٹائمز نے، تو اسٹیٹ جو ہے وہ کورٹ میں گئی کہ ان کو روکے، تو کورٹ نے ان کو منع کر دیا بھائی آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے. تو یہ فریڈم کے وہ کہتے ہیں کہ کہاں پہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے اپنے مسائل ہیں کیپٹلزم کے، یہ نہیں کہ وہ کیپٹلزم کو ہم کلٹ بنا رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے انہوں نے کی کہ ہم کسی کو بھی کلٹ نہیں بنائیں، کیپٹلزم کے مسائل بے شک ہیں، لیکن بہرحال دس از دا بیسٹ پاسبل سولوشن دیٹ وی ہیو ایٹ دا مومنٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ لیگیلٹی اور ایکویلٹی جو ہے ڈزنٹ میٹر، ان کے نزدیک لیگیلٹی اور ایکویلٹی میٹر نہیں کرتی، ویکنیس کبھی بھی میرٹ نہیں ہوتا. کہ کوئی ویک ہے تو مطلب یہ نہیں کہ اس کو پوری سوسائٹی اس کو دیکھے. ہاں ایکول اپرچونٹی کے وہ قائل ہیں، ایکول اپرچونٹی سب کو ملنی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جناب آپ اکنامک ایکویلٹی یا سوشل ایکویلٹی جو ہے اس کی طرف جائیں. ہاں سوشل ایکویلٹی کی تو بات انہوں نے نہیں کی، اکنامک ایکویلٹی وہ کہتے ہیں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو ویکنیس جو ہے یہ کوئی میرٹ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں آئی اونلی کیئر اباؤٹ دا فریڈم. تو اس حوالے سے انہوں نے بات کی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں پہ جو بات ہم کر رہے ہیں کہ انڈیویجولزم جو ہے پھیل جائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا، تو کہتے ہیں وہاں چلو ٹھیک ہے اس کی وجہ سے ہائپر کیپٹلسٹک سوسائٹی وجود میں آ گئی، ہمارے ہاں یہ کام چلے تو تب بات ہے نا، یہاں پہ تو بالکل بھی نہیں ہے، تو اس کو چلنے دے، دیکھیں گے پھر آگے جا کے اگر اس کے مسائل پیدا ہوئے تو ہم اس کو نہیں فالو کریں گے، یعنی کوئی کلٹ تو ہم نہیں بنا رہے سے، لیکن یہ کیسے چلنے ہوتے ہیں، یہ بات ابھی ہوئی نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈسکشن کی سوشل کانٹریکٹ کے حوالے سے. جب ذری بات یہ ڈسکشن ہوئی کہ وہاں پہ یہ معاملہ ہو گیا ہے، ہائپر کیپٹلزم آ گیا، تو انہوں نے خیر یہ بات کی کہ دیکھیں سوشل کانٹریکٹ دیکھیں ان کا کیا ہے. ان کا جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ اگر اسٹیٹ جو ہے وہ بریچ کرتی ہے اس کانٹریکٹ کو تو آپ بھی اس کو بریچ کر سکتے ہیں. یو کین ایون کل دا ایمپرر، ٹھیک ہے، جیسا کہ گلوریس ریولوشن میں ہوا، اور جیسا کہ فرینچ ریولوشن میں ہوا کہ لوئی دا 16 جو تھا اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، اور امریکن ریولوشن جو ہے وہ شروع یہاں سے ہوئی تھی جب اسٹیمپ ایکٹ کے خلاف وہ کھڑے ہوئے تھے لوگ. وہ جو پھر جو ہے بوسٹن ٹی پارٹی کا ایونٹ ہوا تھا جب جو برٹش ٹی تھی انہوں نے ان لوگوں نے جو ہے وہ ساری بہا دی تھی، جس کی وجہ سے پھر جو ہے ریولوشن کی بنیاد پڑ گئی تھی. کہتے ہیں کہ ان کے جو سوشل کانٹریکٹس جو تھے وہ رائٹس کے وہ بیس کرتے تھے. سوشل کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے آڈینس کو اگر اس حوالے سے نہیں پتہ تو یہ جان لاک نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ ایک ان ریٹن کانٹریکٹ ہوتا ہے حاکم اور محکوم کے درمیان. یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ جو محکوم ہوتے ہیں وہ ایسی حاکم کی بات مانتے رہیں، وہ اصل میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ. وہ کانٹریکٹ یہ ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی ہم اپنی کچھ لبرٹیز کے سیکریفائس کر رہے ہیں، ہم آپ کو اوبے کر رہے ہیں، تو آپ اس کے عوض ہماری پراپرٹی، ہماری لائف، ہماری فریڈم جو ہے اس کو آپ پروٹیکٹ کریں گے، یعنی ہمارے رائٹس کو آپ پروٹیکٹ کریں گے. تو یہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی اگر کوئی سٹیزن اس کو بریچ کرتا ہے تو پتہ اسٹیٹ کو حق حاصل ہے کہ اس کو سزا دے. لیکن اسی طریقے سے اگر اسٹیٹ یا حکومت جو ہے وہ اس کو بریچ کرتی ہے تو پھر یہ عوام کا حق ہے کہ وہ بھی پھر اس کانٹریکٹ کو ختم کر دیں اور ایسی حکومت کو تھرو کر دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا سوشل کانٹریکٹ پر یہ تھا، رائٹس کے اوپر بیس کرتا تھا، ان کو رائٹس مل بھی گئے. تو کہتے ہیں ہمارا سوشل کانٹریکٹ کیا ہے، پاکستانی قوم کا سوشل کانٹریکٹ کیا ہے، دو قومی نظریہ. مطلب اس طرح انہوں نے شاہکارہ سے کہا کہ دو قومی نظریہ. ہمارا سوشل کانٹریکٹ یہ تھا جی ہمیں آپ ہندو سے رہتا ایک ملک دلا دیں، تو وہ مل گیا بس، ٹھیک ہے، ہم نے رائٹس کی نہ بات کی نہ ہمیں رائٹس ملے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈبیٹ ہے کہ ہمارا سوشل کانٹریکٹ کیا ہے.
ٹھیک ہے. اس کو ہمیں سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ, اور اس لحاظ سے کبھی بات ہوئی نہیں کہ پاکستانی جو اسٹیٹ وجود میں آئی تو اس کا سوشل کانٹیکٹ کیا تھا. دو قومی نظریہ تو بالکل اس کی مین چیز ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو کنسیڈر کرنا چاہیے. لیکن یہ بات ان کی درست ہے کہ رائٹس جو ہے وہ مانگنے سے ملیں گے, رائٹس نہیں مانگیں گے تو رائٹس نہیں ملیں گے, اور ہمارے ہاں بہرحال اس حوالے سے شعور بالکل بھی نہیں. تو یہ بات ان کی درست ہے اس کانٹیکسٹ میں. خیر اس پر آگے انہوں نے مزید پھر کہا کہ دیکھیں آپ جو ہے یہاں پر بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ ترقی, وہاں پہ جو ہے ہائپر جو ہے کیپٹلزم آ گیا, تو یہاں پہ ہم نے کیا اچیو کیا؟ ہم 100 سال سے جو ہے کوئی ریشنل تھنکر پروڈیوس نہیں کر پائے. جتنے بھی ریشنل تھنکرز ہیں وہیں پہ پیدا ہوئے. اس لیے ہمیں اپنے اوریجن کو دیکھنا ہوگا. وہ کہتے ہیں پاکستانی نیشن کو یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمارا اوریجن ہے کیا. تو یہ اس طریقے سے تو بات آگے نہیں بڑھے گی. اور جس طریقے سے ہمارا معاملہ چل رہا ہے تو ہم تو تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے وہی بات کی کہ یہاں پہ نیچے کے والے سے بات کی کہ جو سلیو مورالٹی جو ہے, جو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, آپ کو ماسٹر مورالٹی اپلائی کرنا جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کرنا ہوگا. اور کہتے ہیں جوڈیو کرسچن جو مورالٹی ہے وہ تو سلیو مورالٹی ہے. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسی کانٹیکسٹ میں اسلام کو بھی دیکھتے ہیں, اسلام کو بطور ایک ڈاگما کے دیکھتے ہیں, جیسا کہ جوڈائزم اور کرسچینٹی کے اندر وہ ان کا جو مذہب ہے وہ ایک ڈاگما ہی ہے. تو یہ بات انہوں نے کی ہے. یہ بڑا اس پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے اسلام کے کانٹیکسٹ میں. اسلام جو ہے وہ ایک ڈاگمیٹک مذہب نہیں ہے, وہ تو اس کی بنیاد تو ریشنل بنیادوں پہ کھڑی ہے. ایک کوشچن جو مجھ سے پوچھا گیا کہ اچھا جرمنس جو تھے, فیشزم کے بارے سے پوچھا گیا کہ جو جرمنس تھے وہ تو بڑے انٹلیکچوئلس تھے, ہائی کلچر تھا, تو ان کو کیسے جو ہے جو ہٹلر تھا اس نے اپنے کام پہ لگا لیا, اپنے پیچھے لگا لیا. تو اس پہ بھی انہوں نے کچھ انسائٹفل باتیں کی. انہوں نے کہا کہ ایک تو جب ہٹلر آیا تھا تو معاشی بدحالی تھی, اور سمپل سلوشنز چاہیے تھے ان کو بھی, جرمنس کو, اور وہ اس نے سلوشنز دیے, اور بعد خیر اس نے کچھ کر کے بھی دکھا دیا. اور دوسرا فیکٹر یہ تھا کہ جو پروپیگنڈا تھا اس کو سب سے پہلے تاریخ انسانی میں استعمال کیا گیا تھا لوگوں کو برین واش کرنے کے لیے, اور یہ کیونکہ ایک نون بات نہیں تھی اس لیے وہ اس چکر میں مارے گئے. اب تو یہ کہتے ہیں کہ بات سمجھ میں آ چکی ہے, تقریباً 100 سال ہو گئے ہیں اس کو, تو اب اسٹڈی بھی ہو چکا ہے, یہ سب کو پتہ بھی ہے کہ کیسے یہ کام کیا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پروپیگنڈا جو ہے بہرحال کریٹیکل مائنڈ کو بھی ہالٹ کر سکتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک ضمن بات آئی تھی کہ جرمنس کے والے سے ان کو ہٹلر نے کیسے جو ہے فیشزم کی طرف لگا دیا اور اپنے پیچھے لگا دیا. تو یہ جو باتیں ہیں یعنی جو انہوں نے سلوشن پیش کی اس کے حوالے سے ہے. ایک اور بات جو انہوں نے جو کرٹیسزم ہوا تھا ان کے اوپر ہائپر کیپٹلزم کے حوالے سے, انہوں نے اس کو خاص جواب تو نہیں دیا, بس یہی جواب دیا کہ یہی اٹ ورکس, اور اس کے مقابلے میں پھر جو ویسٹرن سوسائٹی کے محاسن ہیں وہ گنوائے. لیکن ذریعہ بات ہے اس کے بہت سے پرابلم بھی تو ہیں, وہ بھی تو ہائی لائٹ کرنے چاہیے تھے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک دس از دا بیسٹ سولوشن دیٹ وی ہیو ایٹ دا مومنٹ. اس سے بہتر آ گیا تو وہ دیکھیں گے. تو اس کے بعد وہ جو ہے اور بھی بہت ساری باتوں پہ ڈسکشن ان کی ہوئی ہیں, لیکن ایک آخری بات جس پہ ہم کنکلوڈ کریں گے, جو انہوں نے بات کی کہ دیکھیں اصل مسئلہ جو ہے, جب پوچھا گیا کہ جی اصل تو ایشو یہاں پہ اصل میں وہی مذہب ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا, تو وہ کہتے ہیں ہاں بالکل یہ بات درست ہے. اور انہوں نے پھر کرسٹوفر ہچنس کو کوٹ کیا. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ حالانکہ کرسٹوفر ہچنس جو ہیں وہ تو ایک زمانے میں جو ایتھیزم کی تحریک ہے اس کے بڑے سرخیال تھے, بڑے رہنماؤں میں شمار ہوتے تھے. تو بہرحال انہوں نے ان کو کوٹ کیا, حالانکہ یہ ان کا کوٹ نہیں ہے, غالباً کسی اور کا کوٹ ہے. ریلیجن اینڈ سائنس آر نان اوور لیپنگ میجسٹری ہے, یہ دونوں اوور لیپ نہیں کر سکتے. اور انہوں نے پھر اس کرسٹوفر ہچنس کے حوالے سے بات کی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وین ایور دے اوور لیپ اٹ کریٹس کاؤنٹر پروڈکٹیو کلچر. تو کوئی اس سے جو ہے پروڈکٹیو کلچر وجود میں نہیں آ سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیلوژن ہے جو لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ ان دونوں کی ایمالگمیشن سے کوئی بہتر چیز نکل آئے گی, ایسا نہیں ہونے والا. ریشنلزم کی انکوائری کا طریقہ ہی بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ وہاں پہ پریویل نہیں کر سکتی جہاں پہ جو ہے ایک ڈاگمیٹک سوچ موجود ہو. پھر البرٹ کامو کو انہوں نے کوٹ کیا کہ ڈیتھ از دا فیتھ از دا ڈیتھ آف انٹلیکٹ. تو
اس پہ انہوں نے پھر وہی تھوڑا سا ڈیفینسو بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ انڈیویجول لائف میں سے آپ مذہب کو ختم کرتے ہیں بٹ کیپ یور ٹوائز ود یور سیلف. اس طرح انہوں نے کہا کہ آپ کا کھلونا اپنے پاس رکھیں. کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ سے ہمیں برل اس کو ہر حال میں نکالنا ہوگا, ورنہ پھر یہ ہے کہ ہم اسی طرح نقصان اٹھاتے رہیں گے. انہوں نے فار ایگزامپل دی ٹورزم کے حوالے سے کہ دیکھیں ہم جب سب چاہتے ہیں کہ جی ٹورزم بڑھے اور اس سے ملک کو فائدہ ہو, تو کہتے ہیں کہ یہ ٹورزم آپ کیسے بڑھائیں گے اگر آپ شراب کو عام نہیں کرتے اور دیگر جو بھی خرافات ہیں جو جس کو انجوائے کرنے کے لیے دنیا کے ٹورسٹ آتے ہیں, اور وہ آپ کے ملک میں نہیں ہوں گی تو یہاں پہ ٹورسٹ کیوں آئیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو دنیا میں جو دیگر ممالک ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں, مسلمان ممالک اس کو سمجھ رہے ہیں. یو نے اس کو بہت پہلے سمجھ لیا تھا, ترکی نے سمجھ لیا, اب سعودی عرب بھی اس طرف جا رہا ہے, تو ہم بہرحال اب کسی اور جگہ پہ کھڑے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ پرووز کے کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے, تبھی ہم ترقی کریں گے, ورنہ ہم ترقی نہیں کر سکتے. ایک اور بات بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے کی کہ کیپٹلزم جو ہے وہ اصل میں صحیح معنوں میں ایک مذہب ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے تمام ٹینٹس کے ساتھ اس کو فالو کریں گے تو فائدہ ہوگا. اب اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ عورتوں کی آزادی ہے, ایمانسپیشن آف وومن ہے, تو اب اگر وہ اب نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, اور انڈیویجولسٹک سوسائٹی نہیں ہے, تو یہ سب فیکٹرز ہیں نا, یہ سب چیزیں اگر نہیں ہیں تو کیپٹلزم ورک نہیں کرے گا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی انہوں نے مثال دی کہ وہاں پہ انہوں نے یہی چیز تبدیل کی, وہاں پہ عورتوں کو انہوں نے امپاور کیا, ایجوکیٹ کیا, اور آپ دیکھیں کہ وہ ترقی کرنا شروع کر دی انہوں نے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس ریلیجن اس کا تمام ٹینٹ کے ساتھ اس کو آپ کو اڈاپٹ کرنا ہوگا, تبھی فائدہ ہوگا, ورنہ فائدہ نہیں ہوگا. اس پہ خیر وہ کہتے ہیں کہ خالی فری مارکیٹ سے بھی کام نہیں چلتا, باقی چیزیں جو ہیں ذری بات آپ کو لے کے آنی ہوں گی, اور کئی مثالیں بھی اس حوالے سے انہوں نے تھی. تو خیر یہ کرٹیسزم ان کے جو سولوشن انہوں نے پرووائڈ کیے تھے کہ جی ہمیں جو ہے کریٹیکل تھنکنگ کو عام کرنا ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ انڈیویجولزم کی طرف جانا ہوگا. تو اس حوالے سے چیلنج کیا لوگوں نے سب سے پہلے اس بات پہ کہ آپ ٹو مچ انڈیویجولزم تو ہارمفل بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے. تو اس پہ خیر ان کا جو کاؤنٹر آنسر تھا یا جو کاؤنٹر نیریٹو پیش کیا وہ تو یہ تھا کہ دس از دا بیسٹ پاسبل سولوشن وی ہیو. باقی جو سولوشنز اویلیبل ہیں وہ اس طریقے سے ان کی آؤٹ پٹ نہیں نظر آ رہی جس طرح کہ اس سولوشن کی ہے. ٹھیک ہے, اس میں مسائل ہیں, ہم اسے کٹ نہیں بنائیں گے, بٹ دس از دا بیسٹ پاسبل سولوشن وی ہیو. دوسری جو ہے کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کی راہ میں, ہاں, اور جو انڈیویجن کے راہ میں جو سب سے بڑی مشکل ہے انہوں نے کہا کہ وہی ہمارا جو ہے فیملی سسٹم ہے, اس کو ہمیں بریک کرنا ہوگا. جبکہ کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ تو ریلیجیس تھنکنگ ہے. تو مذہب کو جو ہے ہمیں انڈیویجول لائف میں بے شک اب رکھیں, کلیکٹیو لائف میں سے بالکل ہمیں نکالنا ہوگا, تبھی ہم آگے ترقی کر سکیں گے. اور اس طرح انہوں نے دیگر ایسپیکٹس جو ہیں اس کو بیان کیا. تو اب ہم کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں اپنی, کہ یہ تو ایک انالیسس ہو گیا ان کی ٹاک کا جو انہوں نے ڈیلیور کی تھی دی بلیک ہول میں کچھ دنوں پہلے. اب ہم انشاءاللہ اپنا ایک انالیسس پہ پیش کرتے ہیں. تو خیر سید مظفر شاہ صاحب نے جو اپنی ٹاک ڈیلیور کی, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بڑی انسائٹ فل تھی بہت سے اعتبارات سے, اور جو انہوں نے سولوشنز پیش کیے ہم ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. ایک تو سولوشن انہوں نے دیا کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے کہ ہمیں کریٹیکل تھنکنگ کو عام کرنا ہوگا, تبھی ہم ترقی کریں گے. تو میں نے جیسے کہ پہلے ذکر کیا تھا کہ جس سے تو ہم بھی ایگری کرتے ہیں کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں پہ ڈاگمیٹک سوچ رہے گی اور بلائنڈ فیتھ پہ لوگ چلتے رہیں گے وہاں پہ کوئی ترقی نہیں ہو سکتی. اب یہ آپ لوگوں کو سن کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ یہ ایک مذہبی آدمی ایسی باتیں کیسے کہہ رہا ہے. اور جیسا کہ انہوں نے بات کی کہ فیتھ از دی ڈیتھ آف انٹلیکٹ, تو یہ پھر کیسے معاملہ ہو گیا. تو سب کی اطلاع کے لیے یا سب جو آڈینس ہماری سن رہی ہے ان کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ دراصل اسلام ہی تھا جس نے کریٹیکل تھنکنگ کو جو ہے عام کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا, کہ اس چیز کے پیچھے مت لگو جس کا علم تمہیں نہیں دیا گیا. بے شک سماعت ہے, بصارت ہے, سوچنے کی صلاحیت ہے, اس کے بارے میں سوال ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کو اپنی ان فیکلٹیز کو استعمال کرنا ہے. پھر کتنی ہی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیلنج کیا, ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین,
اور کتنی جگہ پہ واضح کیا کہ دیکھو اس سوچ کے پیچھے نہ لگو جس سوچ کے پیچھے تمہارے آباء و اجداد جو ہے لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، چھوڑو اس کو، سوچو اور سوچ کے جو ہے حقیقت کو پہچانو اور اسے قبول کرو. تو قرآن کا تو یہ مین موضوع ہے. لیکن بہرحال اس پہ اب ہم سید مزمل شاہ صاحب یا اس طرح کے لوگوں کو کیسے بریم کریں کہ آپ ذرا ان کو ذرا سائڈ پہ کر دیں. تو ایک کوئی بھی کریٹیکل مائنڈ، ایک کریٹیکل ینگ مائنڈ اگر آج ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کے سامنے جو فیکٹس موجود ہیں اسی کی بنا پر وہ اپنے نتائج اخذ کرے گا نا. کہ دیکھیں اس وقت جو دین کا ورژن ہمارا مذہبی طبقہ پیش کر رہا ہے وہ تو ذرا بہت ڈاگمیٹک ہے. اس میں تو انٹلیکچوئل تھنکنگ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ مذہب کی بنیاد تو عقل پہ ہے ہی نہیں، یہ تو مذہبی تجربے کے اوپر ہے یا روحانی تجربے کے اوپر ہے. اب ظاہر بات ہے روحانی تجربہ تو ایسا ہے نہیں کہ جو کسی گیج میں آ سکے. کیسے اب کوئی ایسا میٹر تو ایجاد نہیں ہوا کہ جو بتا سکے کہ جی فلاں کا روحانی تجربہ بہتر ہے دوسرے سے. تو اس طریقے سے تو آپ ظاہر بات ہے نہ کرسچینٹی کو غلط کہہ سکتے ہیں، نہ جوڈائزم کو غلط کہہ سکتے ہیں. ان کے مذاہب کی بنیاد بھی تو یہی ریلیجیس ایکسپیرینس کے اوپر ہے. تو ایک ریشنل مائنڈ پہ کیسے فیصلہ کرے گا کہ ان میں سے سچ کون سا، سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو اس لیے ریشنل مائنڈ سب کو ترجیح دیتا ہے. کہتے ہیں یار یہ وہ تو خود مان بھی رہے ہیں کہ بھئی ہماری بنیاد تو انٹلیکچوئل ہے ہی نہیں، ہم تو بس ایک اسپریچول کنیکشن کے اوپر اپنی بات کر رہے ہیں. تو وہ اسی نتیجے تک پہنچے گا جس نتیجے تک جو ہے سید مزمل شاہ صاحب پہنچے ہوئے ہیں. لیکن ہم ان کو بھی اس حوالے سے دعوت دیتے ہیں اور ان دیگر ہمارے جو مذہبی بھائی ہیں ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو سمجھو کہ اسلام از ڈفرینٹ دین دا ادر ریلیجنس. اس لیے جب مزمل شاہ صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ جڈیو کرسچن موریلٹی جو ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، وہ بیسیکلی اسی کانٹیکس میں اسلام کو بھی لے کے آ رہے ہیں. حالانکہ اسلام اس طرح کا مذہب نہیں ہے، اس کی بنیاد انٹلیکچولی اسٹیبلشڈ ہے. ٹھیک ہے، سب سے بڑی بات دیکھ لیں، ویسے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن جو ہمارا ریلیجس ٹیکسٹ ہے وہ قرآن مجید ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں، جو ڈیوائن کتاب ہے. دنیا کی اور کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو پروف کیا جا سکے کہ یہ اللہ کی طرف سے یا سپر نیچرل بینگ کی طرف سے. لیکن قرآن مجید جو ہے اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر بہت بڑی دلیل جو ہے وہ قرآن کا معجزہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں تمہیں شک ہے تو اس سے ایک صورت بنا کے لے آؤ، فاتوا بصورت مثلی. تو خیر اس پہ تفصیلی بات کا بھی موقع نہیں ہے. تو خیر ظاہری بات ہے کہ جو ورژن آف دین ان کے سامنے ہے وہ تو پھر یہی ایک نقشہ پیش کر رہا ہے کہ جب تک یہ ورژن آف دین رہے گا تو ظاہری بات ہے پھر ترقی نہیں ہو سکتی. اور ہم بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں. لیکن ان سے یہ ریکویسٹ ہے خدا را یہ نہ سمجھیں کہ اسلام کا بس یہی ورژن ہے. اسلام کا جو اصل ورژن ہے وہ تو قرآن و سنت میں ہے اور وہ بالکل اس سے مختلف ہے اس ورژن سے جو کہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں پریکٹس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو یہ مسئلہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اسی کے اوپر پھر بیس کرتی ہے اگلی ڈسکشن بھی. ظاہری بات ہے جب ہیئر آفٹر ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا، جب وہ دنیا جو جہاں پہ ہم نے جانا ہے وہ میٹر نہیں کرتی تو پھر ظاہری بات ہے یہی دنیا میٹر کرے گی نا. لیکن اگر وہ دنیا بھی میٹر کرتی ہے، وہ دنیا بھی ایک حقیقت کی حیثیت میں ہمارے سامنے آ جائے تو ظاہری بات ہے پھر سوچ کے زاویہ تبدیل ہو جائیں. اب وہ سوچیں فار دا سیک آف ڈسکشن امیجن کر لیں کہ جناب ایک ایسی سوسائٹی ہے، ایک ایسی سٹی ہے کہ اس کے باہر ایک آگ کا بہت بڑا الاؤ ہے. ٹھیک ہے، فرنس لگا ہوا ہے اور سم ہاؤ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی یہاں پہ جھوٹ بولتے ہیں، جو بھی یہاں پہ جو ہے چوری کرتے ہیں، جو بھی زنا کرتے ہیں یا اس طرح کی جو بھی برائیاں کرتے ہیں، وہ کچھ عرصے کے بعد دے اینڈ اپ ان دیٹ ہیل فائر، جو بھی ہیل بنی ہوئی ہے، اور وہ آپ جا کے وزٹ بھی کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک پینڈیمک کی طرح جو ہے چیز پھیل گئی ہے کہ لوگ چوک تر چوک جو ہے وہاں پہ جا رہے ہیں. تو کوئی ایسی اسٹیٹ بتا دیں جو اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے کہ جو اس حوالے سے کہے گی کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لوگ جاتے رہے، یا اسٹیٹ اس پہ انٹروین کرے گی نا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو فیکٹ کے طور پہ پیش کر دیا جائے. اور اسلام کا سارا کیس ہی یہ ہے کہ اسلامک جو اسٹیٹ ہے جس کو انہوں نے تو یہ کہا نا کہ مورالٹی کے بیس پہ تو کوئی اسٹیٹ نہیں چلتی، ریشنلٹی کے بیس پہ چلتی ہے، بس وہ آپ چلائیں. لیکن اگر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ بھی ایک فیکٹ ہے، جو ہیئر آفٹر ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے، جیسے کہ یہ ہیئر ایک حقیقت ہے، تو دنیا اور آخرت دونوں جب ایک وحدت کے طور پہ ہمارے سامنے ہوں گے تو ساری بات ہے پھر اسلام کا ماڈل بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ پھر اسٹیٹ کو تبھی تو انٹروین کرنا پڑتا ہے، تبھی تو پھر وہ جو میجر سنس ہیں ان کو روکنے کے لیے پھر پالیسی بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے،
جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مورل پولیسنگ جو ہے ورک نہیں کرتی. اس کی ضرورت ہے. اس کی وجہ ضرورت اس لیے ہے کہ اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو پھر میجورٹی جو سوسائٹی میں رہنے والی ہے وہ ایک ہمیشہ کی سفرنگ سے دوچار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اگین اٹ آل ڈپینڈس آن دا پریویس ڈسکشن. وہ کلیئر ہوگی بات تو یہ بات آگے سمجھ میں آئے گی, ورنہ ظاہری بات ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر ظاہری بات ہے کہ ریشنل مائنڈ یہ سمجھ لیتا ہے کہ بھئی یہ تو صرف ڈوگما ہے اسلام بھی, تو ظاہری بات ہے کہ ریشنل مائنڈ تو پھر ویسے ہی سوچے گا جیسے کہ ویسٹ کے اندر ریشنل مائنڈ سوچ رہا ہے. جب یہ ڈوگما شوگما کوئی چیز نہیں ہے تو ہمیں خود ہی سوچنا ہے کہ جو بھی سولوشن جو ہے ہم نکال سکیں انسانیت کے لیے. تو اس اینگل سے سوچا جائے گا تو پھر ظاہری بات ہے وہی پروڈکٹ سامنے آئے گا جیسا کہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. جبکہ اچھا دوسری بات جو انہوں نے بڑی تفصیلی بحث کی ویسٹرن ماڈل کو پیش کیا, کہ دیکھیں کہ رائٹس کی بحث ہے وہاں پہ, تو دیکھیں اسلام کے اندر بھی یہ بحث, بلکہ اسلام ہی کے اندر یہ بحث شروع ہوئی تھی, بعد میں وہاں پہ گئی ہے. یہاں پہ عورتوں کی آزادی کی بات جو ہے انہوں نے تو ابھی کچھ عرصے پہلے شروع کی نا. اسلام نے تو آتے ساتھ ہی عورتوں کو وہ رائٹس دے دیے تھے. دیکھیں پراپرٹی رائٹس, سب سے پہلے پراپرٹی کے لیے پراپرٹی رائٹس کے لیے عورتیں اسٹرگل کی ہے ویسٹ کے اندر کوئی 100 سال یا 70-80 سال, تب جا کے ان کو پراپرٹی رائٹس ملے. وہاں پہ تو پراپرٹی رائٹس تھے ہی ان کے پاس, عورتوں کے پاس. ٹھیک ہے. وہ تو اون نہیں کر سکتی تھی کوئی چیز, جبکہ اسلام نے تو اعتصادی وراثت کے قانون کے تحت ان کو اونر بنا دیا. تو اسلام تو خود ان آزادیوں کو دینا چاہتا ہے. یہاں اسلام کے اندر ایک بڑی بحث ہے جسے مقاصد شریعت کہتے ہیں, کہ شریعت کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں ان کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں, اور وہ آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ دین کی حفاظت. پھر کیا ہے؟ سوچ کی حفاظت. پھر کیا ہے؟ جان کی حفاظت, مال کی حفاظت, اور پھر نسب کی حفاظت. ٹھیک ہے. تو یہ 5 بڑے مقاصد ہیں. جتنے بھی احکامات کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں گے, امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارا نظریہ پہلے پیش کیا تھا, اور اس پہ پھر بہت کام ہوا اسلامی تاریخ کے اندر. تو ان سب میں دیکھیں کہ وہی جو بات کرتے ہیں پراپرٹی ہے, آپ کی لائف ہے, فریڈم چلو وہاں پہ بات کی جاتی ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اسلام بھی کسی حد تک فریڈم کو پروٹیکٹ کرتا ہے, لیکن جب تک کہ وہ انٹروین نہ کرے دیگر آبجیکٹیوز کے ساتھ, جیسا کہ ہم نے بیان کیا. تو خیر اسلام کا جو ماڈل ہے وہ صحیح معنوں میں اصل میں پریزنٹ ہی نہیں ہوا. اس لیے ظاہری بات ہے کہ یہ لوگ جو ہیں, جو سیکولر لوگ ہیں, جو بالکل اس کو ایسے ریجیکٹ کر رہے ہیں. اگر وہ صحیح معنوں میں پیش ہو جائے گا تو ظاہری بات ہے کلیئرٹی آ جائے گی. اور یہ جو بات انہوں نے کی کہ ویسٹ کے اندر یہ چیز اچیو ہوئی ہے, بالکل ہم بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور یہ بہت زبردست بات ہے کہ یہ ان کی جو ہے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ ظلم کرے گی تو وہ خود اس کانٹریکٹ کو بریچ کر دے گی, وہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے. لیکن ہمیں بہرحال اس اینگل سے سوچنا ہے. بہت اچھی اور بات انہوں نے کی, اس سے بہت سی اور ڈسکشنز جو ہیں نکلیں گی کہ پھر اسلام کا پھر ایک سوشل کانٹریکٹ کیا ہے, اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. اور پھر پاکستانی قوم کا سوشل کانٹریکٹ کیا ہے, جس کے پیچھے پوری ہسٹری کھڑی ہے, اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے. اور پھر ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارے لیے بیسٹ پاسبل وے فارورڈ کیا ہوگا. بہرحال جو انہوں نے بات کی الٹروازم کے حوالے سے کہ جی الٹروازم جو ہے اٹ نیور ورکس, یا سیلف نیگیٹنگ کمپیشنیٹ فلاسفیز جو ہیں ان سے فائدہ نہیں ہوتا, انڈیویجولزم کی طرف ہمیں جانا ہوگا. تو اس پہ بھی ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام ایک بیلنس کریٹ کرتا ہے انڈیویجولزم اور کلیکٹیوزم کے درمیان. اسلام کا ہی تو کمال ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ ایک طرف تو انڈیویجول کو بھی امپاور کیا گیا ہے. انڈیویجول جو ہے وہ کما سکتا ہے, وہ بہترین بزنس مین بن سکتا ہے, بلکہ اسلام میں تو ظاہر بات ہے سوشل ویلفیئر کا تصور ہے. اب اکثر جو ہے اسکینڈینیوین کنٹریز پہ یہ تنقید ہوتی ہے کہ اب سوشل ویلفیئر اگر آپ دیں گے تو پھر تو لوگ لیزی ہو جائیں گے, اور یہ ٹو مچ پریشر ہوگا اسٹیٹ کے اوپر, اور اگر اسٹیٹ کے پاس ریسورسز نہ رہیں تو پھر وہ یہ سوشل ویلفیئر جاری نہیں رکھ سکے گی. تو دیکھیں اسلام اس کا سولوشن دیتا ہے. اسلام جو ہے سارا بوجھ اسٹیٹ پہ نہیں ڈالتا. اب دیکھیں اس انڈیویجولسٹک ورلڈ کے اندر اگر سوشل ویلفیئر کی اسٹیٹ آئے گی تو ظاہری بات ہے سارے کا سارا پریشر جو ہے وہ تو اسٹیٹ کو بیئر کرنا پڑے گا. جبکہ اسلام کے اندر جو ہے ان کی فیملی سسٹم انٹیکٹ ہوتا ہے, جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ توڑنا چاہیے ہمیں. تو کچھ بوجھ وہ فیملی سسٹم اٹھا لیتا ہے, کچھ بوجھ جو ہے وہ اسٹیٹ اٹھا لیتی ہے. تو اٹس لائک اے بیلنس جو کہ وہاں پہ کریٹ ہوتا ہے. پھر اس طریقے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ جی انڈیویجول آئیڈینٹی کو ختم کر دیا جائے کلیکٹیو سوچ کے تحت. تو اسلام تو یہ نہیں کرتا ہے, اسلام تو انڈیویجول کو بھی امپاور کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہت سے ایسے مسائل جو کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں جب ہم اسلام کو صحیح معنوں میں اسٹڈی کرتے ہیں, کہ اسلام ایک
ایک بیلنس کریٹ کرتا ہے، ایک بیسٹ آف دا بوتھ ورلڈس کو سامنے لے کے آتا ہے. اور اس سے دنیا جا رہی ہے، ظاہر بات ہے. اب سوشل ایولیوشن جو انسان کی ہو رہی ہے آخر کار جانا تو اسی طرف ہے. اب پیور کیپٹلزم کی طرف تو کوئی نہیں جانے والا. یہ اکنامک کرائسس جو آیا تھا 2008 میں، اور اب جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہونے والا ہے، تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کیپٹلزم چلتا رہے گا؟ وہاں پہ بھی کنٹرول کیپٹلزم کی بات ہو رہی ہے، اور اس طرف ہی بات اب جاتی نظر آ رہی ہے. اس طریقے سے جو اسلام کا ہوتا ہے کہ جو انسان اسلام کے اندر جو ایک کمیونٹی کا تصور ہے یا ایثار کا ایک تصور ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہی وہ جو ٹینشن لیولز ہیں وہ لو رہتے ہیں، لوگ زیادہ ہیپی رہتے ہیں. تو اصل میں جو ان کی بات ہے نا سید محمد شاہ صاحب کی، وہ درست ہے. کلاس ہے. میٹرک کیا ہے آپ کا؟ اصل میں اس کو دیکھنا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اکنامک گروتھ از دا میٹرک، آپ کو ریپڈلی گرو کرنا ہے، ٹھیک ہے، یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا سوسائٹی، یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا پیپل، تو ڈیفینیٹلی انڈیویجولزم جو ہے اٹ ورکس. بیکاز لوگ لالچی ہیں، اور لوگوں کو اگر امپاور کر لیں گے تو لوگ ظاہر بات ہے پھر لوگ دوسروں کو ایکسپلائٹ کریں گے اور اپنے پیسے بنائیں گے. اور ظاہر بات ہے جب پیسہ بنے گا تو پھر ترقی بھی ہوگی، سارا کچھ ہوگا. لیکن ظاہر بات ہے کہ دنیا جو ہے وہ اتنی فاسٹ گروتھ کے لیے بنی بھی نہیں. 5 to 6% گروتھ جو ہے جس کی بات کی جاتی ہے، 7 to 8% کی بات کی جاتی ہے، تو دیکھ لیں کہ دنیا سفر کر رہی ہے، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، انوائرمنٹ سفر کر رہا ہے. تو یعنی ہم تو سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے ایک بیلنس کریٹ کرتا ہے. وہ گروتھ ہوگی اسلام کے اندر، تھوڑی کم ہوگی، لیکن سوسائٹی کے اندر لوگ خوش ہوں گے، کوالٹی آف لائف لوگوں کی بہتر ہوگی. جیسا کہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں پہ جو ہے گروتھ اتنی فاسٹ نہیں ہے جتنی امریکہ کے اندر ہے. لیکن ابھی یہ بھی ویسے میں ٹوٹتا جا رہا ہے. وہ بھی اب ٹاپ، ان کے بھی جو اعداد و شمار ہیں وہ اب جو ہے وہ سرپاس کر چکے ہیں امریکن اور برٹش اور اس طرح کے جو اسٹیٹس ہیں ان سے. لیکن بہرحال ایک بات ہے کہ وہاں پہ گروتھ تھوڑی کم ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ جو کوالٹی آف لائف ہے اس کو تو آپ دیکھیں نا کیسی. اب وہاں پہ بھی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوالٹی آف لائف تو بہت اچھی ہے، لیکن لوگ پھر وہاں پہ سوسائڈ کیوں کرتے ہیں اتنا زیادہ؟ تو اگین مسئلہ وہی ہے، فیملی کی سپورٹ نہیں ہے، کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے کہ جو ان کو ایٹ پیس کر سکے. اور جب ایسا نظریہ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے پھر وہ لوگ تو ہی کریں گے، ایگزسٹینشیل کرائسس سے دو چار ہو جائیں گے. اسلام میں تو اسلامک سسٹم میں تو یہ سارا معاملہ نہیں ہوگا. تو یہ سارے معاملات ہیں، سب ڈسکشنز ہیں. لیکن بہرحال جو ان کی کچھ باتوں سے تو ہم ایگری کرتے ہیں، لیکن باقی جو انہوں نے باتیں پیش کی ہیں وہ درست نہیں ہیں. اور اس والے سے جو ان کی سوچ سامنے آئی ہے بڑی واضح ہے، لیکن یہ ہے کہ درست نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہے. اور ہمیں جو ہے یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں اس دنیا کی بھی فلاح چاہتے ہیں اور اخروی فلاح بھی چاہتے ہیں تو بہرحال دس از ناٹ دا وے ٹو گو، جو کہ محمد شاہ صاحب ہمیں جس طرف لگا رہے ہیں، جس طرف ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. the true solution is lies in the Islamic system. اور انشاءاللہ ڈیبیٹ جاری رہے گی. اگین جیسے انہوں نے کہا کہ ڈیبیٹ مسٹ کنٹینیو، اور اس سے انشاءاللہ بہتر چیز برآمد ہوتی رہے گی. اگر آپ کو یہ انالیسس پسند آیا ہے اور آپ ہمارے سیشنز کو سن رہے ہیں اور لائک کرتے ہیں تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ آپ کو آئندہ جو بھی سیشنز ہونے والے ہیں، انٹرسٹنگ ڈیبیٹس ہیں، انٹرسٹنگ انالیسس ہیں، ان کی خبر ملتی رہے. جزاکم اللہ خیر.